السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائی اور دوستوں محترم، کیسے ہو؟ ٹھیک ٹھاک؟ میرے بھائی اور دوستوں، میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بات بتانے جا رہا ہوں جس کا موضوع ہے وظیفہ پڑھنے کا طریقہ، کہ ہم وظیفہ کس طرح کریں تاکہ ہم کو وظیفے سے کوئی فائدہ حاصل ہو جائے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے، ہم جس کام کے لیے کر رہے وہ کام پورا ہو جائے۔ اگر کوئی شخص یہ بات کر رہا ہے کہ یار میں تو وظیفے کر رہا ہوں کہ کوئی کام نہیں بنا، یا دوسروں لوگوں پر اعتراض کرتا ہے، علماء پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے مجھے وظیفہ دیا تھا، وہ وظیفے نے تو کام نہیں کیا، مجھے کوئی اور وظیفہ دے دو۔ اصل بات یہ نہیں ہے کہ وظیفہ کام نہیں کر رہا ہے، اصل بات یہی ہے کہ وظیفے پڑھنے کا طریقہ ہم کو پہچان لینا چاہیے کہ وظیفے کا آداب کیا ہے، وظیفے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ طریقہ بتانے جا رہا ہوں۔ طریقے کا جو پہلا طریقہ کار ہے، کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے اس کی الفاظ کی صحیح ادائیگی سیکھ لے۔ یعنی کوئی وظیفہ ہم پڑھتے ہیں تو پڑھنے سے پہلے اس کا الفاظ صحیح ادائیگی سیکھ لے، پھر کتاب میں غور سے یا کوئی دیتا ہے یا کوئی آپ کو تصویر بھیجتا ہے، غور سے اس کے پڑھنے کا طریقہ دیکھ کر اس طریقے پر اسے پڑھ لینا چاہیے کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ اور وظیفہ کرنے سے پہلے دوسری بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے باوضو ہو کر قبلہ روح بیٹھ کر مکمل توجہ اور یکسوئی سے پڑھے۔ کوشش کرے کہ وظیفے کے دوران مطلوبہ ہدف سے آپ کی توجہ ہٹنے نہ پائے، یعنی جس چیز کے لیے آپ کر رہے ہو وہ اپنے گمان میں رکھو کہ میں یہ اس چیز کے لیے کر رہا ہوں۔ تیسرے نمبر کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وظیفہ پورے اعتقاد اور یقین سے پڑھ لینا چاہیے۔ اعتقاد جتنا پختہ ہوگا نتیجہ اتنا یقینی ہوگا، اعتقاد جتنا کمزور ہوگا نتیجہ اتنا مشکوک ہو جائے گا۔ اس لیے کہ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا عند حسن ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ یہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسے وہ مجھ سے گمان کرتا ہے۔ اور نمبر 4 جو طریقہ ہے، جس وظیفے کے جو فوائد ہم بتلائے یا کوئی اور بتلائے، چاہے جو بھی آپ کو بتلائے، نہ صرف ان کا پختہ یقین کریں اور اللہ تعالیٰ سے وہ تمام فوائد مانگے، بلکہ ان کے علاوہ ان کی جو دوسرے فوائد اللہ کے علم میں ہے وہ فوائد بھی اللہ سے مانگے۔ یعنی جو وظیفہ آپ کر رہے ہو، ان جو بھی آپ کو اس کا فوائد بتاتے ہیں، نہ صرف ان کا پختہ یقین کریں، اللہ تعالیٰ سے وہ تمام فوائد بھی مانگیں، بلکہ ان کے علاوہ دوسرے فوائد جو اللہ کے علم میں ہے وہ بھی اللہ سے مانگے۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہم اسی طرح آداب سے وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہم کو ہوگا۔ 5 نمبر جو طریقے کا وظیفے کا جو طریقہ کار ہے، ہر دعا آیات وظیفہ عمل، یعنی ہر دعا یا آیات یا وظیفہ عمل پڑھتے وقت سب سے پہلے اس کی اخروی فائدہ اللہ سے مانگے کہ یا اللہ اس دعا کی بدولت ہمارا جنت میں مقام بلند سے بلند تر فرما دے۔ ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جس دنیاوی مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں
وہ مقصد مانگے، پھر اس وظیفے کے تمام وہ خواص جو آپ کو معلوم ہے یا معلوم نہیں وہ سب مانگے۔ ٹھیک ہے، جو آخری طریقہ ہے وظیفے کا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھنے سے پہلے 2 کام کر لینا چاہیے، تو اس کا تاثیر 2 شاہ ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، قضائی حاجات کے 2 نفل ادا کر لیں۔ نمبر 2، اپنی توفیق کے مطابق کسی غریب کو تھوڑا بہت صدقہ دے دیا کریں۔ صدقے میں سب سے بہتر یہ ہے کہ نقد روپے دے تاکہ وہ اسے اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کر سکے۔ اگر کوئی اور چیز صدقہ میں دینی ہو تو اعلیٰ قسم چیز صدقہ میں دے، گھٹیا چیز صدقہ دینا اچھا نہیں ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم اس آداب سے اس طریقے سے وظیفہ پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ ہم کو بہت فائدہ ہوگا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہ مقصد پورا کرے گا۔ اگر ہم وظیفہ ویسے کرتے ہیں جیسے کوئی لوگ اپنے ہاتھوں میں تسبیح لے کر گلیوں کوچوں میں پھیرتا ہے یا چل جاتا ہے تو بھی اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے وہ پڑھتا ہے، تو اسی طرح وظیفہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ ذکر ہے۔ وظیفہ ایک خاص جگہ میں 2 رکعت نفل پڑھ لیں، تو وہ جگہ بیٹھ کر وہی وظیفہ کرو، اللہ سے اس کے فوائد بھی مانگو۔ زبان پر وظیفہ، دل میں اللہ سے دعائیں مانگو، تو انشاءاللہ بہت جلد انشاءاللہ اس کا تاثیر ہوگا۔ اور اسی طرح فرض اور سنتوں کی بھی پابندی ہمیں کر لینا چاہیے، کیونکہ ہم جتنا صاف یا جتنے ہمارا بدن صاف ہوتا ہے، ہمارے فرائض ہمارے سنت میں پابندی ہوگی، اتنا ہی انشاءاللہ ہمارا عمل مضبوط ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ